السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ ہر سنڈے اس چینل سے وہابی دیوبندیوں کے امام و پیشوا کی کتاب کی اسکین کا پیج اور اس کے رد میں قرآن و حدیث کا جو سچا پیغام ہے وہ بھیجا جائے گا، اور ہفتہ بھر دیگر پوسٹیں چلتی رہیں گی۔ صبح میں نے پول کیا تھا کہ احمد نقش بندی سے مناظرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تقریباً 7,500 لوگوں کی رائے ہے کہ ضرور اس سے مناظرہ کرنا چاہیے، اور 700 کے قریب لوگوں نے اب تک کہا ہے کہ اسے جاہل کو اس کے حال پہ چھوڑا جائے۔ مسئلہ ایسا ہے کہ بالا گھاٹ ایم پی کے قریب کوئی گاؤں ہے، وہاں اس شخص کو سنی رضوی حضرات بلا رہے ہیں تقریر کے لیے۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا کہ اسے تقریر کے لیے بلانا کیسا، تو میں نے اس کی کچھ باتیں بتائی، تو ان لوگوں نے اسے منع کرنا چاہا۔ تو اس کی جرت دیکھو، کہتا جس عالم نے مجھے آنے سے روکا ہے اس سے کہیے کہ میرے سامنے بیٹھے اتنے بجے سے اتنے بجے تک 10 تاریخ کو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے لیٹر لے لو کہ وہ مجھ سے بات کرے گا، اس کے جو بھی مسائل ہیں جن پر ہمیں اعتراضات ہیں اور واقعی جس پر شرعی گرفت ہے تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ اگرچہ میں اس وقت چلنے پھرنے میں بہت تکلیف محسوس کر رہا ہوں، لیکن جہاں معاملہ دین کا، شریعت کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا ہو، الحمدللہ یہ فقیر اپنے ذاتی خرچ سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ احمد نقش بندی اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کا خطیب نہیں ہے، دکنی ہے اور جامعہ نظامیہ کا فارغ ہے۔ یہ جس طرح اسٹیج پر حرکتیں کرتا ہے، وہابی دیوبندی اس کے میمز بنا کر سنیوں کو چڑھاتے ہیں، جبکہ بارہا سنیوں نے بتایا ہے کہ اس کا تعلق بریلویت سے نہیں ہے، نہ اس نے خود کو کبھی بریلوی کہا۔ وہ دکنی سنی ہے، وہ ایسی سنیت جس میں سب کو لے کے چلنے کا مزاج ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ تو وہابیوں کا رد کرتا ہے، وہ وہابیوں کا رد رسومات میں کرتا ہے، نیاز میں، فاتحہ میں، درود و سلام میں، عرسوں میں، اور ان چیزوں کو لے کر جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ہمارے نزدیک ان میں سے بہت سی چیزیں صرف اچھی ہے، بہت سی چیزیں مستحب ہیں، اور بہت سی چیزیں کی جائے تو ٹھیک اور چھوڑ دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل اختلاف وہابی دیوبندیوں سے عقیدے کا ہے۔ جامعہ نظامیہ وہ ادارہ ہے جس نے وہ خبثائے اربع 4 دیوبند کے بڑے علماء قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، خلیل امبیٹوی، اشرف علی تھانوی، ان کی جو کفری عبارات پر علماء حرمین طیبین نے کفر کا فتویٰ دیا اور فرمایا کہ جو اسے پڑھے اور اس کا باطل ہونا حدیث و قرآن سے جانتا ہو، پھر بھی ان کی اتباع کرتا ہو، انہیں حق و صحیح سمجھتا ہو، اس کے بھی کفر و عذاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جامعہ نظامیہ کا تو موقف یہ ہے کہ وہ غیر مقلدین کی اقتداء کو بھی درست سمجھتے ہیں، ان کی نماز جنازہ کو بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں تو یوسف القرضاوی جیسا سڑا ہوا بدبودار قطر کا وہابی وہ ان کے جلسے کی زینت بنتا ہے، ہاں، اور وہاں آ کر وہ اہل سنت و جماعت کا رد کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو احمد نقش بندی ان خبثائے اربع کی اس نے تکفیر نہیں کی۔ علاوہ اس کا کہنا ہے کہ رضویوں نے اویس قادری کو اور الیاس قادری کو کافر کہا، تو وہ تو ثابت کریں گا کہ کب کہا رضویوں نے۔ پھر کیک کاٹنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اسٹیج کے اوپر ہنسی مذاق، آپ اس کی کوئی تقریر سنیے، نہ تو اس میں قرآن کریم ہوگا نہ حدیث پاک ہوگی، کچھ بھی نہیں، بس ہنسی مذاق جوک۔ میں یہاں گیا تو انہیں ملا، وہاں گیا تو انہیں ملا۔ وہ جو مولانا منصور صاحب 30 سال پہلے واقعات بتا چکے، ہمارے بمبئی کے مدن پورہ مسجد کے خطیب و امام رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اچھے عالم تھے، انہوں نے جو رد وہابیہ میں ان کے ساتھ ہوئے واقعات بتائی، یہ اسے اپنی طرف منسوب کر کے بتاتا ہے۔ تو سنیوں کو چاہیے کہ ایسے شخص کو جس کی ذات سے کوئی فائدہ نہ ہو، جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں تک اللہ و رسول کا سچا پیغام پہنچے، لوگوں کے عقیدے مضبوط ہو، اعمال میں سدھار آئے، اور لوگ آ کر صرف ہا ہا ہی ہی ہو ہو کرے تو پھر اس کا حاصل کیا ہے؟ تو بہرحال دعا کیجئے کہ وہ چیلنج مناظرہ کا مجھے لیٹر دے اور جا کر میں اس کی بخیہ ادھیڑوں۔ تو ایک بات یہ تھی، اور دوسری بات یہ کہ آپ چینل سے جڑے رہیے، دوست احباب کو جوڑتے رہیے۔ انشاءاللہ رد وہابیت کے سلسلے میں ہر سنڈے اس چینل سے مضبوط انداز میں وہابیوں کا رد ہوگا۔ پھر ہفتہ بھر آپ کو مسائل بتانا، احادیث کریمہ بتانا، بزرگان دین کے اقوال بتانا، اور دیگر معلومات انشاءاللہ آپ سے شیئر کی جاتی رہیں گی۔ آج شب جمعہ ہے، بڑی مبارک شب ہے، کل روز جمعہ ہے، جس کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سید الایام یعنی دنوں کا سردار اور ہفتے کی عید قرار دیا ہے۔
اور فرمایا اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق فرمائی، اسی دن ان کی روح قبض ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسی دن قیامت کو قائم فرمائے گا۔ اس میں ایک ساعت ایسی بھی ہے جب بندے کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہوتی بارگاہ الہی میں۔ اور اس دن کے کچھ خصوصی اعمال بھی ہے، غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھا کپڑا پہننا، مسواک کرنا، امامہ شریف پہننا، اور مسجد میں حاضر ہونا، نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں اس دن کی، اور اس دن صدقہ و خیرات کرنا بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہو۔ تنظیم کا اسکینر بار بار اس چینل سے شیئر کیا گیا ہے، اوپر کی پوسٹیں آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اسکینر ملے گا۔ حسب حیثیت آپ اپنے مرحوم والدین یا خاندان کے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے، اپنے مشائخ کرام کے لیے، یہ ماہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ذات پر اس وقت دنیا رافضیت پھونک رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، ان کے نام سے آپ نفلی صدقہ پیش کریں، اس نیت سے دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے کام بنا دے۔ جو بھی آپ کے بگڑے ہوئے کام ہیں، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، دنیا بھلی ہو، آخرت کامیاب ہو، اللہ اور رسول کے حضور سرخرو ہوں، جنت نصیب ہو، ان ساری اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ تنظیم سنی جمیعت الاحناف میں تعاون کرتے رہیے، تاکہ جلد سے جلد ممبئی کی سرزمین پر خانقاہ قائم ہو، اور ہم خانقاہ میں وہابی دیوبندی، کسی بھی بدبخت بے دین اللہ اور رسول کے دشمن، کسی بھی نام نہاد مولائی، رافضی، خارجی، صلح کلی، ناصبی، دشمن اہل بیت، کسی سے تعاون نہیں مانگتے، اور صاف کہتے ہیں کہ تمہیں تعاون کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم وہابیوں سے چندہ لیں گے، بد مذہبوں سے چندہ لیں گے، تو ان کا رد کیا خاک کریں گے؟ ہم تو خانقاہ بنا ہی اس لیے رہیں تاکہ تمام باطل فرقوں کے گھناؤنے چہرے سے نقاب ہٹا کر امت مسلمہ کو ان کی حقیقت بتائی جائے کہ کیا ہے، اور نوجوان نسل جو گمراہ ہوتی جا رہی ان کی اصلاح ہو۔ اس عظیم الشان مقصد کے تحت ممبئی میں خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح کا قیام عمل میں آ رہا ہے، جس کا تقریباً 2-2.5 کروڑ کا بجٹ ہے، اور ابھی ہم اپنے بجٹ سے بہت دور ہیں۔ موقع بموقع آپ تعاون کرتے رہیں، اور خبردار کوئی بھی میرے نمبر پہ جی پے فون پے نہ کرے۔ جو تنظیم کا اسکینر ہے اسی میں آپ ڈالیں۔ آپ کو نہیں آ رہا ہے تو آپ جس موبائل میں اسکینر دکھ رہا ہے، دوسرے موبائل سے آپ اس کی گوگل پے میں یا فون پے میں جا کے وہاں سے اسکین کریں، دوسرے موبائل سے آپ 2,000 سے زائد کی بھی رقم بھیج سکتے ہیں، اور جتنی رقم بھیجنا چاہیں بھیج سکتے ہیں۔ چینل سے جڑے رہیے، میرے حق میں دعا کیجیے، میں بھی آپ کے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔